بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 43 پڑھیں گے، شکر کی حقیقت امام خمینی کی نگاہ سے۔ راقم عرض کرتا ہے کہ مذکورہ محققین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کم توجہی پر موقوف ہے، ورنہ شکر صرف قلبی شناخت، صرف زبان سے اظہار اور جوارح کے عمل کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک نفسانی کیفیت ہے جو بجائے خود منعم اور نعمت کی معرفت نیز منعم کی طرف سے نعمت عطا ہونے کے احساس کا ثمرہ ہے۔ اس کیفیت کا نتیجہ قلبی اور جسمانی اعمال ہے، جیسا کہ بعض محققین نے تقریباً یہی بات فرمائی ہے، اگرچہ یہ بھی مساہمہ سے خالی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، جان لو کہ نعمت کا جواب قول، فعل اور نیت سے دینا شکر ہے، اور شکر کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن منعم اور اس کی شایان صفت کی معرفت نیز نعمت کی معرفت۔ نعمت ہونے کے لحاظ سے یہ معرفت تب کامل ہوتی ہے جب انسان کو علم ہو کہ تمام ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کی ذات پاک کی حقیقی منعم ہے، جبکہ تمام درمیانی وسائل حکم الہی، کتابیں اور فرمان الہی کے آگے سر تسلیم خم ہیں۔ دوسرا رکن یہ اس حالت سے عبارت ہے جو مذکورہ معرفت کا ثمرہ ہے۔ یہ حالت خضوع، تواضع اور نعمت کی خوشی پر مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ یہ نعمت ایک الہی تحفہ ہے جو تیرے اوپر منعم کی نظر عنایت پر دلالت کرتی ہے، اور اس بات کا پیغام ہے کہ تو دنیا میں کسی چیز سے خوش نہ ہونا مگر اس چیز سے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ تیسرا رکن یہ اس عمل سے عبارت ہے جو مذکورہ حالت کا ثمرہ ہے، کیونکہ جب یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو دل میں نشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ سے قریب کرے تو اسے اعمال کی انجام دہی کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اس عمل کا تعلق دل، زبان اور دیگر اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے۔ دل کا عمل یہ ہے کہ وہ منعم کی تعظیم و تمجید اور تعریف، حمد و تعریف نیز اس کی مصنوعات، افعال اور لطیف آثار میں غور و فکر کا ارادہ کرے۔ علاوہ ازیں اس کے تمام بندوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا قصد کرے۔ زبان کا عمل یہ ہے کہ منعم کی نعمتوں کا اظہار حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحلیل، امر بالمعروف اور نہی از منکر وغیرہ کی شکل میں کرے۔ رہا اعضاء و جوارح کا عمل تو وہ یہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی نعمتوں کو منعم کی بندگی و عبادت میں استعمال کرے، نیز منعم کی مخالفت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے ان اعضاء سے مدد لے، مثلاً آنکھ کو خدا کی مصنوعات اور قرآن، نیز انبیاء و اولیاء علیہم السلام سے منقول علوم کے مطالعے کے لیے استعمال کرے، اسی طرح دیگر اعضاء اور جوارح کو بھی۔ شکر منعم فطرت کا حصہ۔ جان لو کہ منعم کی تعظیم اور اس کی تعریف کا جذبہ ان فطریات میں سے ایک ہے جنہیں اللہ نے اپنے قلم ندرت سے تمام بنی نوع انسان کی فطرت میں لکھ چھوڑا ہے، اور سب انسان اس میں برابر کے شریک ہیں۔ جو کوئی بھی اپنی فطرت سلیم کی طرف رجوع کرے گا تو وہ جان لے گا کہ منعم کی تعظیم اور محبت کا جذبہ اس کی ذات کی کتاب میں محفوظ ہے۔ دنیا والے اپنے دنیاوی منعموں اور مالکوں کی جو تعریف اور تعظیم بجا لاتے ہیں وہ اسی خداداد فطرت کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح علم حاصل کرنے والے اپنے استادوں اور دانشوروں کی جو تعظیم اور تعریف و تمجید کرتے ہیں وہ بھی اسی فطرت کا ثمرہ ہے۔ اگر کوئی شخص کفران نعمت کرے یا کسی منعم کی تعریف نہ کرے تو یہ خداداد فطرت کے تقاضوں کی مخالفت نیز جبلت اور طبع انسانی سے بغاوت ہے۔ اسی لیے شکر منعم نہ کرنے والوں یعنی کفران نعمت کرنے والوں کی مذمت سارے ہی لوگ کرتے ہیں، اور کفران نعمت کو انسان کی ذاتی جبلت کے تقاضوں کے مطابق انسان کی ذاتی جبلت کے تقاضوں کے منافی قرار دیتے ہیں۔ البتہ یہ باتیں کسی بھی منعم کے شکر سے متعلق تھیں، خواہ وہ منعم حقیقی ہو یا مجازی، لیکن یہ یاد رہے کہ فطرت سلیم یعنی غیر محجوب فطرت مخمورہ کا لازمہ اور تقاضا یہ ہے کہ منعم علی الاطلاق یعنی اللہ کی ذات مقدس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ اس کی نعمتوں اور رحمت کا دائرہ پورے عالم وجود کو محیط ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اس کے خوان نعمت اور سائے رزاقیت کا خوشہ چین ہے۔ اللہ کی پاک ذات کامل مطلق اور کمال مطلق ہے۔ کمال مطلق ہونے کا لازمہ یہ کہ اس کی رحمت اور رزاقیت بھی لامحدود اور مطلق ہو۔ دیگر موجودات اور ان سے حاصل ہونے والی نعمتیں اس کی رحمت کے پرتو
اور اس کی رزاقیت کے جلوے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی موجود ذاتی کمال و جمال اور نعمت اور رزاقیت کا ہرگز مالک نہیں۔ جس کسی کے پاس بھی بظاہر کوئی نعمت یا کمال موجود ہے، وہ در حقیقت اس ذات مقدس کی رزاقیت اور کمال کا آئینہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت شریفہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، قوت کا مالک اور پائیدار ہے، سورہ ذاریات آیت نمبر 58 سے یہ نقطہ کھل کر سامنے آتا ہے، کیونکہ اس آیت میں رزاقیت کو صرف اللہ کے ساتھ مختص کیا گیا ہے۔ یہ نقاط سورہ فاتحہ سے اور بھی لطیف انداز میں ثابت ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت میں ہر قسم کی تعریف و ثنا کو اللہ سے مخصوص قرار دیا گیا ہے، خاص کر بسم اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ مربوط قرار دے کر، جیسا کہ صاحبان عرفان و ایقان کا وتیرہ ہے۔ اس لطیف و دقیق نقطے کے اندر ایسے اسرار پوشیدہ ہیں جن کا اظہار خطرے سے خالی نہیں۔ ہر شکر کی بازگشت حق تعالیٰ کے شکر کی طرف۔ خلاصہ یہ کہ جو فطرت سلیم خلقت کی محدودیتوں کے پردے میں محجوب نہ ہوئی ہو، اور جس نے امانت کو صاحب امانت کے پاس حفاظت کے ساتھ لوٹا دیا ہو، وہ ہر نعمت پر ذات حق کا شکر ادا کرتی ہے، بلکہ فطرت سلیم کے نزدیک ہر شکر کرنے والے کا ہر شکر نیز ہر حمد و ثنا کرنے والے کا ہر حمد و ثنا، خواہ وہ جس طریقے سے، جس کے لیے اور جس نعمت کی بنا پر ہو، کی بازگشت صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک کی طرف ہوتی ہے۔ اگرچہ فطرت محجوبہ کے حامل لوگوں کا یہ گمان ہو کہ وہ کسی اور کی تعریف و ثنا کر رہے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد جمال ازلی کے جلووں سے ان پردوں کو ہٹانا ہے۔ شاید قرآن کی آیت شریفہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی پاکیزگی کی تعریف کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، سورہ اسراء آیت نمبر 44، اور اسی طرح کی دیگر آیات، سورہ رعد آیت نمبر 13، سورہ جمعہ آیت نمبر 1، سورہ حدید آیت نمبر 2 اسی لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہوں۔ لیکن یہ بیچارہ اور محجوب انسان جو اپنی خداداد فطرت سلیمہ کو خلقت کی تاریک محدودیتوں کے پردوں کے پیچھے مستور اور پنہاں کر چکا ہے، اور اپنی جبلت کے خداداد نور کو عالم کثرت کی ظلمتوں کے ذریعے بجھا کر خاموش کر چکا ہے، کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے اور ہر نعمت کو کسی مخلوق سے منسوب کرتا ہے۔ اس کی امیدیں ہمیشہ دنیا والوں سے وابستہ ہوتی ہیں، اور اس کا دست سوال ان لوگوں کی طرف دراز رہتا ہے جو خود اس کی طرح مجسمہ فقر و احتیاج ہیں۔ اے بیچارہ اور محجوب انسان جو عرصہ دراز تک اللہ کی بے انتہا نعمتوں میں غرق اور اس کی بے قرار رحمتوں سے بہرہ مند ہوتا رہا ہے، لیکن اپنے منعم حقیقی کو پہچاننے کے بجائے آنکھیں بند کر کے دوسروں کی تعریف میں مشغول اور نااہلوں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ جان لو کہ مخلوق کا شکر ادا کرنا اگرچہ ایک قطعی ذمہ داری ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مخلوق کے احسان کی قدردانی نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن انہیں اللہ نے ان وسائل سے نوازا ہے جن کے ذریعے وہ اللہ کی نعمتیں دوسروں کو پہنچاتے ہیں، لہٰذا یہ سزاوار نہیں کہ تم صرف ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے خالق اور رازق حقیقی کو بھلا ڈالو، کیونکہ یہ منعم حقیقی کے حق میں عین کفران نعمت اور احسان فراموشی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شکر فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے، لیکن کفران نعمت کا تعلق فطرت محجوبہ نیز جہل اور ابلیس کے لشکروں سے ہے۔ ان نکات کی روشنی میں معرفت کے کئی ابواب کھلتے ہیں، بشرطے کہ فطرت مخمورہ کی طرف رجوع کیا جائے اور فطرت محجوبہ کی قید سے نجات حاصل کی جائے۔ حقیقی شکر کا حصول۔ جان لو کہ بندوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی مشیت اور قوت کے بغیر کوئی شخص سانس لینے اور دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ لوگ اللہ کی حکومت میں ہر قسم کا تصرف کرنے سے عاجز ہیں، اگرچہ وہ تصرف معمولی کیوں نہ ہو، مگر اذن الہی اور ارادہ خداوندی سے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے خلق فرماتا ہے اور جو چاہے اختیار فرماتا ہے، کسی کو اپنے امر میں کوئی آزادانہ اختیار حاصل نہیں،
نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عالم وجود کے تصرف میں شرک سے منزہ ہے۔ جب آپ اس نقطے کو دل میں بیٹھا لیں گے تو آپ کا شکر حقیقت کا روپ دھار لے گا، اور شکر آپ کے اعضاء و جوارح میں سرایت کر جائے گا۔ اور جس طرح عبودیت و بندگی میں زبان اور دل کو ہمدوش و ہمدم ہونا چاہیے، اسی طرح توحید فعلی کے اس مرحلے میں بھی زبان کی صداقت اور باطن قلب کی پاکیزگی کو آپس میں مخلوط ہونا پڑے گا، کیونکہ ذات حق جل جلالہ خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی صاحب تصرف نہیں، نیز تمام مشیتیں اور تمام ارادے اس کے سابقہ ازلی ارادہ و مشیت کے تابع ہیں۔ شکر کے مراتب و اقسام جان لو کہ منعم کی معرفت اور نعمتوں کی شناخت کے مختلف درجات کے حساب سے شکر کے بھی مختلف مراتب ہوں گے۔ اسی طرح انسانی کمال کے مختلف درجات کی مناسبت سے بھی شکر کے مراتب مختلف ہوں گے، کیونکہ ایک طرف وہ شخص جو حیوانیت کے دائرے میں اور حیوانی درجے میں زندگی گزارتا ہے، اس کی ساری توجہ حیوانی نعمتوں پر، خواہشات حیوانی کی تکمیل پر مرکوز ہوتی ہے، وہ اسی دائرے میں مگن اور خوش رہتا ہے، وہ کھانے پینے، پہننے اور جنسی خواہشات کی تکمیل میں ہی لگا رہتا ہے جو حیوانیت کی منزل ہے، وہ دنیاوی اور مادی مقاصد سے ہٹ کر وجود کے دیگر مدارج اور کمال انسانی کے دیگر مقامات و مراحل سے ناآشنا رہتا ہے۔ عالم غیب و تجرد کی اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، پس اس شخص کے اور اس انسان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے جو اس حیوانی حجاب سے نکل کر دیگر دنیاؤں میں قدم رکھ چکا ہو اور عالم غیب کی کرنیں اس کے دل میں جلوہ فگن ہو چکی ہوں۔ اسی طرح ان دو گروہوں میں بھی مشرق و مغرب کا فرق موجود ہے، جن میں سے ایک کی نظر میں ظاہری و باطنی اسباب کسی واجب الوجود کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ خود مختار اور بے نیاز ہیں، وہ اسباب و مسببات اور وسائط کو بے نیاز سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ خالق و مخلوق نیز واجب الوجود اور ممکن الوجود کے رابطے سے آگاہ ہے۔ یہ لوگ موجودات کے ابتدائی و انتہائی مراتب کا سبب ذات حق کو قرار دیتے ہیں، وہ نورانی اور ظلمانی حجابوں اور پردوں کے پیچھے مسبب الاسباب کا جلوہ اپنے دل کی روشنی کی بدولت دیکھ لیتے ہیں۔ پس جب وجود کی پہلی تجلی یعنی بساط وجود کے پیچھے سے لے کر قبض کے آخری جلوے جو قہاریت اور مالکیت کی بساط پر ختم ہو تک ہر لحاظ سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے تو سالک کے دل میں علم حضوری کے ذریعے اللہ کی رحمانیت، رحمیت، مالکیت اور قہاریت کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے، بلکہ سالک کا دل بذات خود اس جلوے کا مظہر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مقام صرف کمال الاولیاء کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ حقیقت میں سوائے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کے لیے براہ راست اس کا حصول ممکن نہیں۔ ہاں، کمال الاولیاء علیہم السلام کو بالواسطہ رسول کے ذریعے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میرے قلیل بندے ہی شکر گزار ہیں، سورہ سبا آیت نمبر 13۔ پس جو لوگ تجلیات ذاتیہ احدیہ سے بے خبر ہیں اور موجودات عالم کو خالق حقیقی کا محتاج نہیں بلکہ خود مختار سمجھتے ہیں، وہ ایک طرح سے کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسماء و صفات کی تجلیوں کا مشاہدہ نہیں کرتے اور ان کے دل آئینہ اسماعی نہیں ہیں، وہ بھی ایک طرح سے کفران نعمت میں مبتلا ہیں۔ نیز جو لوگ تجلیات افعالی اور توحید فعلی سے غافل ہیں، وہ بھی کفران نعمت کے مجرم ہیں، اگرچہ وہ خود اس سے غافل ہیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ اس کے برعکس جو لوگ خمسہ الہیہ کو جمع کریں، انسان کے سرائر خفیہ کے پیکر بن جائیں، برزخیت کے کبریٰ کی منزل کے مکین بنیں اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے بہرہ مند ہو جائیں، وہ تمام زبانوں میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ شکر منعم حقیقی جل شانہ کی عطا کردہ نعمتوں کی تعریف سے عبارت ہے۔ پس اگر وہ نعمت ظاہری نعمتوں میں سے ہو تو اس کا شکر اور ہے، اور اگر اس کا تعلق باطنی نعمتوں سے ہو تو اس کا شکر اور ہے۔ اگر وہ حقیقی علوم و معارف سے مربوط ہو تو اس کا انداز شکر مختلف ہے۔
اگر وہ نعمت افعال کی تجلی ہو تو اس کا انداز شکر اور ہے، اسی طرح اگر وہ اسماء و صفات کی تجلی ہو تو اس کے شکر کا طریقہ اور ہے، نیز اگر اس کا تعلق تجلیات ذاتیہ سے ہو تو اس کا انداز شکر جدا گانہ ہے۔ چونکہ اس قسم کی نعمتیں اللہ کے گنتی کے چند خالص ترین بندوں کو حاصل ہوتی ہیں، اس لیے شکر اور ثناء معبود کی ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی یہی تھوڑے سے مگر خالص ترین اولیاء ہی کر سکتے ہیں۔ شکر کا حق ادا کرنے میں بندوں کی ناکامی۔ جان لو کہ اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بندگی اور عبودیت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ ہر شخص کو حد المقدور اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، اگرچہ کوئی مخلوق حق تعالیٰ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ منتہائی شکر یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، جس طرح منتہائی بندگی یہ جاننا کہ انسان بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عز کا اظہار فرمایا تھا، ہم نے تجھے کما حقو نہیں پہچانا اور تیری کما حقو عبادت نہیں کی۔ حالانکہ کسی مخلوق نے حضرت کی طرح شکر اور عبودیت کا حق ادا نہیں کیا ہے، کیونکہ شکر کے کمال اور نقص کا دار و مدار منعم اور نعمتوں کی شناخت کمال اور نقص پر ہے، اس لیے کوئی شخص شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عبد الشکور کی تعریف۔ بندہ شکور تب بنتا ہے جب وہ خالق و مخلوق کے ارتباط رحمت حق کے ابتدائی ظہور سے انتہا تک اس رحمت کی بے کرانی نعمتوں کے باہمی ارتباط اور آغاز و انجام وجود کی اصل حقیقت سے آشنا ہو۔ یہ معرفت اللہ کے مخلص ترین اولیاء کے جس میں سب سے افضل اور اعلیٰ نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے کہ علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگ اس معرفت کے بعض مراتب بلکہ اکثر مراتب سے ناآشنا ہوتے ہیں، بلکہ جب تک خدا کی الوہیت کے نفوذ کی حقیقت بندے کے دل میں نقش نہ ہو اور جب تک وہ ایمان نہ لائے اور شرک و شک کا غبار اس کے دل میں باقی رہے، اس وقت تک وہ خدا کا شکر کما حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ جو شخص اسباب کو اہمیت دیتا ہو، موجودات کی تاخیر کو خود مختار سمجھتا ہو اور نعمتوں کو اس کے مالک سے منسوب نہ کرتا ہو، وہ کفران نعمت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ وہ مختلف بت تراش کر ہر بت کو مؤثر قرار دیتا ہے۔ وہ کبھی اعمال کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے بلکہ ان اعمال میں اپنے عمل دخل کا قائل ہوتا ہے، کبھی عالم تکوین کے تباہ اور نیکر کو مؤثر قرار دیتا ہے، اور کبھی نعمتوں کو ان کے ظاہری مالکوں سے منسوب کرتا ہے، نیز حق کے تصرف و اختیار کی نفی کرتا ہے اور اللہ کے ہاتھ کو مغلول بندھا ہوا شمار کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ بند جائیں اور ان پر خدا کی لعنت ہو اس بات کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کہی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ اللہ کے تصرف و اختیار کا راستہ کھلا ہے، حقیقت میں پورا عالم وجود اس کا ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ پورا عالم اس کی قدرت اور نعمت کا ظہور ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کا شامل ہے۔ ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں جو وہ منعم بنے، بلکہ کائنات صرف خدا کی ہے اور کسی دوسرے کے پاس کوئی وجود ہی نہیں ہے جو اس سے کوئی چیز منسوب کرے۔ لیکن آنکھیں اندھی، کان بہرے اور دل محجوب ہیں۔ دوسرا مصرع یہ ہے، مجھے وہ آنکھ چاہیے جو عالم اسباب کو چیر کر حجابوں کو سرے سے برطرف کر دے۔ مولانا رومی۔ لوگوں کے شکر کے مختلف درجات۔ ہمارے یہ مردہ دل کب تک اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ یہ کب تک عالم رنگ و بو اور حالات و اشخاص پر بھروسہ کرتے رہیں گے؟ یہ تو جہاد اور یہ دنیاوی روابط کفران نعمت اور رحمت خداوندی کی پردہ پوشی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کا حق ادا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل جلالہ کی ذات اقدس کا ارشاد ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی کما عقو معرفت رکھتے ہیں، اس لیے شکر کا حق
ادا کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح لوگوں کی معرفت کے درجات مختلف ہیں، اسی طرح ان کے شکر کی اقسام بھی مختلف ہیں۔ نیز ایک اور طریقے سے شکر کے درجات مختلف ہیں، کیونکہ شکرانِ نعمتوں کی تعریف ہے، کیونکہ شکر ان نعمتوں کی تعریف ہے جو منعم عطا فرماتا ہے۔ پس اگر نعمت کا تعلق ظاہری نعمتوں سے ہو تو اس کا شکر اور ہے، لیکن اگر نعمت کا تعلق باطنی نعمتوں سے ہو تو اس کا شکر اور ہے۔ اسی طرح اگر نعمت کا تعلق معارف و علوم سے ہو تو اس کا شکر مختلف ہوگا۔ نیز اگر نعمت کا تعلق اسماء کی تجلیات سے ہو تو شکر کی نوعیت مختلف ہوگی، اور اگر اس کا تعلق تجلیات ذاتیہ احدیہ سے ہو تو شکر کی صورت مختلف ہوگی۔ چونکہ بہت کم بندوں کو ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے شکر کے جملہ مراحل کی بجاوری بھی بہت کم لوگوں کے لیے میسر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے وہ خالص ترین اولیاء ہیں جو برزخ البرزاق جملہ ظاہری و باطنی مراتب کے حافظ ہیں۔ ان کا شکر جملہ ظاہری، باطنی اور پوشیدہ زبانوں سے انجام پاتا ہے۔ کامل بندوں کا شکر، اگرچہ شکر کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا تعلق مقامات عامہ سے ہے، کیونکہ کہا گیا کہ شکر منعم کا حق ادا کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، لیکن یہ قول غیر اولیاء کے بارے میں ہے۔ اولیاء خاص کر کمل الاولیاء تو تمام عوالم کے جامع اور مقام کثرت و وحدت کے محافظ ہیں۔ اسی لیے شیخ عارف خواجہ انصاری نے یہ کہنے کے باوجود کہ شکر کا تعلق مقامات عامہ سے ہے فرمایا، شکر کا تیسرا درجہ یہ کہ بندہ جمال منعم کے علاوہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے اور اس کے جمال کے مشاہدے میں کھو جائے۔ اس درجات کے 3 مقامات ہیں۔ پہلا یہ کہ شاکر منعم کا مشاہدہ اس طرح کرے جس طرح ذلیل بندہ اپنے مولا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے آپ سے غافل اور بارگاہ منعم میں حضوری کے آداب میں غرق ہوتا ہے، نیز اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں پاتا۔ جب وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے تو منعم کی طرف سے عطا شدہ نعمت کو عظیم اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے اور اس کے لائق نہیں گردانتا۔ دوسرا یہ کہ منعم کا مشاہدہ اس طرح کرے جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس حالت میں وہ محبوب کے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، نیز اس کی نشانی اور ہر کام سے محبت کرتا اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے، اگرچہ وہ موجب زحمت ہو۔ تیسرا یہ کہ اسماء کی محدودیتوں سے جدا کر کے منعم کا مشاہدہ کرے، بلکہ خود ذات کا مشاہدہ کرے۔ اس حالت میں وہ اپنے اور دوسروں سے غافل ہوتا ہے اور ذات حق کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، نہ نعمت دیکھتا ہے نہ شدت۔ پس معلوم ہوا کہ سالکان جملہ مقامات کے ابتدائی درجات عام نوعیت کے ہیں، جبکہ ان کے آخری درجات صرف خالص ترین اولیاء بلکہ کامل ترین اولیاء کے ساتھ مختص ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکر گزار بندے کا بیان۔ ابو بصیر سے منقول ہے کہ حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری والی رات ان کے پاس تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے رسول اللہ، اے رسول خدا، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ پس اللہ نے وحی فرمائی، اے محمد یا اے طالب حق ہادی، ہم نے تیرے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ تو مشقت و زحمت میں پڑ جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 اور 2۔ جان لو کہ عائشہ کے خیال میں عبادات کی وجہ صرف عذاب کا خوف ہے یا گناہوں کی مغفرت۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی دیگر لوگوں کی عبادت کی طرح ہے، چنانچہ یہ اعتراض کرنے لگیں، آپ اس قدر زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس غلط فہمی کی وجہ عبادت و عبودیت کے حقیقی مقام سے ان کی ناواقفیت تھی۔ نبوت اور رسالت کے حقیقی مقام سے ناآشنائی کے باعث انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت غلاموں اور مزدوروں والی عبادت سے دور تھے، جبکہ پروردگار کی عظمت اور اس کی لامتناہی نعمتوں پر شکر نے حضرت کا سکون و قرار چھین لیا تھا۔ در حقیقت اللہ کے خالص ترین اولیاء کی عبادتیں
محبوب کی بے انتہا تجلیات کا نتیجہ ہیں۔ چنانچہ نماز معراج میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اولیاء اگرچہ جمال و جلال کے اندر کھوئے ہوئے اور صفات و ذات میں فانی ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ بندگی کے کسی مرحلے میں غفلت نہیں برتتے۔ ان کی جسمانی حرکات ان کی روحانی اور عاشقانہ حرکات کی تابع ہوتی ہیں، جو جمال محبوب کے ظہور کی کیفیت کی تابع ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ جیسے لوگوں کو ان کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق ایک قابل قبول جواب ہی دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک ابتدائی مقام کا ذکر فرمایا تاکہ وہ یہ جان لیں کہ حضرت کی عبادتیں معمولی مقاصد کے لیے نہیں ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا۔ یہاں ہم اس مقام کا ذکر بعض احادیث کے ذریعے مکمل کرتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھا کر شکر کرنے والے کا ثواب راہ خدا میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ عافیت اور سلامتی کی حالت میں شکر کرنے والے کا ثواب اس شخص کے ثواب کے برابر ہے جو مصیبت میں صبر کرے۔ نعمتوں پر شکر کرنے والے کا ثواب محرومیت کے باوجود قناعت کرنے والے کے ثواب کے برابر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، 3 چیزوں کی موجودگی میں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی: تکلیف اور سختی کے وقت دعا، گناہوں پر توبہ اور نعمتوں پر شکر۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی پانی پیتا ہے تو اللہ اس کے طفیل اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ پھر فرمایا، وہ پانی کا ظرف اٹھا کر منہ سے لگاتا ہے اور خدا کا نام لے کر پیتا ہے، پھر اس ظرف کو سیر ہونے سے پہلے ہٹاتا ہے اور حمد خدا بجا لاتا ہے، پھر دوبارہ پانی پیتا ہے اور ظرف کو ہٹا کر خدا کی حمد بجا لاتا ہے، اس کے بعد پھر پانی پی کر حمد خدا بجا لاتا ہے، پس اللہ اس کے باعث جنت کو اس کے لیے واجب قرار دے دیتا ہے۔ حمد اور شکر خدا میں مساوات۔ اللہ کی تعریف شکر کرنے کے برابر ہے، چونکہ بہت سی احادیث میں مذکور ہے جس نے الحمدللہ کہا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اصول کافی میں عمر بن یزید سے مروی کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ہر نعمت پر شکر کا طریقہ یہ کہ تو اللہ عز و جل کی تعریف کرے، خواہ وہ نعمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، نعمت کا شکر حرام چیزوں سے پرہیز ہے، اور شکر کا فقط کمال الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام مسجد سے باہر آئے اور حالانکہ آپ کی سواری گم ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا، اگر اللہ اسے واپس لوٹا دے تو میں ضرور اللہ کے شکر کا حق ادا کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ کوئی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ سواری لائی گئی۔ حضرت نے فرمایا، الحمدللہ۔ کسی نے آپ سے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں خدا کا شکر کا حق ضرور ادا کروں گا؟ امام صادق نے جواب دیا، کیا تو نے مجھے الحمدللہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حمد خدا زبانی شکر کا بہترین مصداق ہے۔ شکر کے آثار و فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کافی شریف کی مسند حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جسے شکر کی توفیق دی جائے اسے زیادہ عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر کے نتائج۔ اسی قسم کا مضمون نہج البلاغہ میں مذکور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے پر شکر کا دروازہ کھول دے لیکن برکت اور زیادتی کا دروازہ بند کر دے۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 758۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے پر شکر کا دروازہ کھول دے لیکن نعمت میں زیادتی کا دروازہ بند کر دے، بلکہ جس کے لیے شکر کے دروازے کھولتا ہے اس کے لیے اپنی نعمت میں زیادتی کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے شکر کا دروازہ کھولنے والا بھی خود اللہ ہے، پر شکر کا دروازہ کھولنے پر ایک اور شکر لازم ہو جاتا ہے جو بجائے خود مزید ایک نعمت ہے، بلکہ شکر خود زبان، دل، عقل اور شاکر کا وجود اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کے شکر کا حق ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ سابقہ فصل میں بیان ہو چکا ہے اور ارباب معرفت کے نزدیک روز روشن کی طرح واضح ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کرنا زبان سے پہلے دل کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ احادیث میں اس نقطے کی طرف بہت سے مقامات پر اشارہ ہوا ہے۔ اس حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی کہ جس کی طرف سابقہ فصل میں اشارہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ مخلوق کا شکر اس لحاظ سے ادا کیا جائے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے جاری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے منعم حقیقی سے غافل ہو اور براہ راست مخلوق کا شکر ادا کرے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنے والا اور احسان فراموش محسوب ہوگا۔ یہ نقطہ وضاحت کا محتاج نہیں بلکہ بذات خود واضح اور روشن ہے۔